ابھی گلگت بلتستان میں اس وقت مسلسل حالات کو خراب کیا جا رہا ہے، مسلسل یہ کام کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا نا، یہ ہو رہا ہے. ایک تنظیم ہے جو اپنے نام کے ساتھ ظاہراً اسلامی لگا رہی ہے. اب یہ تو اگر اس کے بعد بھی کسی کو ان کا کردار نظر نہیں آ رہا تو یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ کہ جو قیامت کے دن اندھے محشور کیے جائیں گے، اور پھر یہ قیامت کے دن کہیں گے یا رب لما حشرتنی اعما، پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اسی طرح سے ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں اور تم نے ان کو بھلایا، بس آج تمہیں بھی اللہ نے بھلا دیا. یہ جو دنیا میں اندھا پن دکھا رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں یہ متنازع فرقہ واریت کا بل، یہ یاد رکھیے گا. ہم نے لوگوں کو خاص طور پر اپنے برادران اہل سنت کو یہ سمجھانا ہے، نہ ہم توہین کے مخالف ہیں، نہ ہم صحابہ کی توہین کے لیے کوئی جواز فراہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے کسی مشکل کا شکار ہیں. یہ جو ظاہری اچھا سا نام نظر آ رہا ہے، بحث یہ نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے مرحلہ کیا ہے. مشکل بل کی نام میں نہیں ہے، کیفیت میں. اس لیے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں کوئی بل دیتے ہیں تو قانونی اور آئینی طریقہ یہ ہے کہ اس بل کو پیش کرنے سے پہلے آپ نے توہین کے لفظ کو فلی ڈیفائن کیا ہوا ہو، لفظ صحابہ کو آپ نے صحیح طریقے سے ڈیفائن کیا ہو، لفظ اہل بیت اطہار کو آپ نے صحیح سے ڈیفائن کیا ہو. اگر انڈیفائنڈ آپ کوئی بھی بل پاس کر دیتے ہیں تو یہ آئینی طور پر مجرمین اور مفسدین کو سپورٹ کرنے کا نام ہوتا ہے. آپ یہ نکال دیں، آپ صحابہ کا لفظ بھی نکال دیں، آپ سب کچھ نکال دیں، ہر چیز نکال دیں. میں صرف یہ کہوں کہ جی توہین کا بل پاس کر رہا ہوں میں، اور میں توہین کو واضح نہ کروں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہ بل ایمبیگوس ٹرمینالوجیز کے ساتھ جو بل پاس کر دیا. اب یہ آئیں گے، یہ مجھ سے کہیں گے بھی مولانا نے میری توہین کی، بند کر دو ان کو 10 سال. اب یہ کون تحقیق کرے گا کہ توہین ہوئی یا نہیں؟ پھر اس بل کے بعد آگے خدا شرک جیسے، خدا قتل جیسے، خدا بدترین گناہوں کو معاف کرنے کی گنجائش رکھتا ہے. پاکستان کی بظاہر اسلام دشمن یہ حکومت جو اپنے آپ کو اسلامی کہہ رہی ہے، ایسا بل پاس کر رہی ہے جس میں معافی کی آگے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بل شیطانی تو ہو سکتا ہے، رحمانی؟ یہ کون سا بل ہے کہ جو آ کر کوئی اٹھے، اور یہ ہو رہا ہے ایک طبقہ جمع ہو کر یہ کہتا ہے جی انہوں نے ہمارے دل کو اپنے جملے سے ہمارے دل کو اذیت پہنچائی ہے، ہم بڑے تکلیف میں آ گئے ہیں، لہذا ان پر FIR کاٹو. بس اتنا جملہ کافی ہے. تو اب آپ پاکستان میں ہر کوئی، میں پھر اس سے پہلے میں آتا ہوں، آئیں اسی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کر کے ہم شیعوں کے دلوں کو دکھایا ہے اور توہین کی ہے، لہذا ان سب کو 10 سال کے لیے اندر کر دو جیل کے. اور کاش یہ 10 سال کے لیے جیل میں چلے جائیں، پاکستان خود بخود سدھر جائے گا. یہ کون سا بل ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے فساد مچانے کے لیے؟ اور اب جو اس کے بعد گلگت اور بلتستان کے اندر سچویشن پیدا کی جا رہی ہیں، مگر ہمیں نہیں پتہ لگ رہا. ہمیں واضح طور پر پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جان بوجھ کر کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے ٹھیک یہ ایام انہی ایام کو، خاص طور پر ان ایام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کبھی غور کیجئے گا. اس لیے کہ یہ ایام اس وقت امام زمان کی قوت کے اظہار کا زمانہ بن چکے ہیں. صرف ایک 40 کی واق نے تمہاری کمر توڑ دی ہے. ایک 40 کی واق نے اس وقت دشمنان امام زمانہ کو زمین پر لا کر ایسا پٹکا ہے کہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہماری واق تمہیں ہرا دیتی ہے، تم ہمارے مقابلے پہ کھڑے کہاں سے ہو گئے؟ تمہاری حیثیت ہے؟ تمہارے اوپر سے اگر یہ بعض مقتدر اداروں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو تم گھر سے نکلنے کی قابلیت نہیں رکھتے ہو. تمہاری حیثیت ہے کہ تم ہمیں مٹاؤ گے، ہمیں کرو گے، دھمکاؤ گے. لیکن مشکل کیا ہے؟ کیوں ہمارا دشمن مشکل میں ہمارے لیے ہمارے جرأت پیدا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ متاسفانہ ابھی بھی شیعوں کی ایک بہت بڑی اکثریت وہ ہے کہ جس نے کربلا سے بھی یہ نہیں سیکھا کہ جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہو رہا ہو وہاں پر خاموشی حرام ہے، یزیدیت کا ساتھ دینے کے برابر ہے. اگر کسی نے کربلا سے یہ بھی نہیں سیکھا، کون سی عزاداری ہے وہ؟ عزاداری مقدس ہے. کب؟ جب یہ عزاداری حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان بنے. عزادار کون ہے؟ عزادار حسین کا لشکری ہے، عزادار حسینی ہے. اور اگر حسینی نے یہ نہیں سیکھا کہ جب یزید کی حمایت کے لیے کوئی اٹھ رہا ہو تو امام کی حمایت کے لیے بولنا واجب ہو جاتا ہے. حل من ناصر ینصرنا کا معنی کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا کا معنی یہ ہے
لیکن اب بھی اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں، اب بھی ہم یہ سوچتے رہیں کہ ٹھیک ہے ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے بولنے سے کیا فرق پڑے گا، لہذا عزیزان من ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے سر پر ہیں، اور اگر ہم نے ادا نہیں کی تو خدا جانے ہم جناب سیدہ کو منہ دکھانے کے قابل بچیں گے یا نہیں۔